اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت جرجیس علیہ السلام پہ زادانہ بادشاہ کی بیگم اسکندریہ کے ایمان لانے کا، اسکندرہ کے ایمان لانے کا، اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے سفر آخرت کا اور ان کی بد دعا کا ذکر کریں گے۔ زادانہ بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے خدا پہ ایمان لے آتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ میرے بتوں کے سامنے سجدہ کریں اور ایک بکری ان پہ قربان کریں۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بت خانہ لے چلو۔ جب وہ بت خانہ لے کے آئے تو آپ نے ایک ٹھوکر ماری اور ان کا بڑا بت جو تھا وہ گرا، وہ پتھر کا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ غضب میں آ گیا، بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا، بادشاہ زادانہ سنو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو بت ہے جس کو ابھی ٹھوکر ایک لگی ہے اور ٹوٹ گیا ہے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، میرا اس نے کوئی نقصان نہیں کیا، نہ یہ کر سکتا ہے۔ اس بات سے تو سمجھ جا کہ تو اللہ پاک کی عبادت کر، بتوں کی عبادت نہ کر، ظلم نہ کر۔ تو اس تکرار میں بادشاہ کی بیگم بول اٹھی جو اسکندرہ تھی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بات سچی کر رہے ہیں، بتوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس پہ اور اللہ پاک پہ ایمان لائیں، بت پرستی چھوڑ دیں۔ میں ایمان لاتی ہوں کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب بادشاہ صحیح خوب تلملایا کہ میری اپنی بیگم میرے مخالف ہو گئی ہے، یہ مان لے آئی ہے، یہ اس پیغمبر کو سچا کہہ رہی ہے۔ تو اس کو صحیح غصہ آیا۔ اس نے اذیت کے لیے لوہے کے شکنجے بنائے ہوئے تھے، سلاخیں بنائی ہوئی تھی، خاردار کیل بنوائے ہوئے تھے، جن پہ جو وہ کسی کو ظلم کرنا چاہتا تو ان کے اوپر، ان کیلوں کے اوپر، ان میخوں کے اوپر لوگ بندے کو لٹا دیتا اور اوپر سے مارتے، یا کیل جو نوکدار ہوتے ہیں تو وہ بندے کے جسم میں چپ جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، دھس جاتے ہیں۔ اوپر سے اگر وزن رکھا جائے تو پھر تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس ظالم نے اپنی اس بیگم اسکندرہ کو کہا کہ میں تو اس کے ساتھ 7 سال سے لگا ہوا ہوں، میں تو اس کو 7 سال سے سزائیں دے رہا ہوں، قتل کروا رہا ہوں، تو میرا تو کچھ نہیں ہوا، تو اس پہ ایمان لے آئی ہے۔ تو اس نے پھر اس نے اذیت کا آلہ بنایا ہوا تھا، اس پہ اس کو اسکندرہ کو لٹایا اور اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اب وہ پیغمبر سامنے تھا، حضرت جرجیس علیہ السلام، اس نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے لیے دعا کریں آپ اپنے اللہ سے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی وہ تکلیف دور کر دی گئی، رفع کر دی گئی۔ تو پھر وہ ہنسنے لگی کہ اب کیوں ہنس رہی ہو؟ تو اس نے کہا جی اب مجھے تکلیف بالکل راحت میں بدل گئی ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ تو اس طرح اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اس نے، ظالم نے، حضرت جرجیس علیہ السلام کو بھی اذیت دینے کی کوشش کی۔ اب حضرت جرجیس علیہ السلام دل گرفتہ ہو گئے کہ یہ بندے کا پتر نہیں بنتا، یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، اے میرے مالک، تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی سی کوشش کر چکا ہوں، اس پہ عذاب کے علاوہ کوئی چیز کرنے والی نہیں ہے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت تبلیغ کی، بہت لوگوں کو جا کے میلے مجلسوں میں جا کے بتایا، لیکن کوئی بندہ ایمان نہیں لایا۔
تو اللہ پاک تو ان معاملات کو دیکھ قریب سے، تو پھر اللہ پاک نے ان پہ آگ کا عذاب نازل کیا، اور ان لوگوں نے بھی پھر ظلم کیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی طبی موت کا بھی ٹائم آ گیا، جو ان کا اللہ پاک نے مقرر کیا تھا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جو وہ ان کی بددعا سے آگ تھی، وہ برسوں برستی رہی۔ جس علاقے میں آگ برستی، وہاں نہ فصل ہوتی، نہ کوئی جانور زندہ رہتا، نہ انسان زندہ رہتا۔ یعنی کہ یکدم نہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ اللہ پاک نے ایک علاقے کو تباہ کر دیا، نہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے بعد تھوڑے تھوڑے علاقے پہ اللہ پاک کا وہ عذاب آتا، آگ برستی، مویشی، انسان، جانور، چرند پرند اور درخت اور جو فصلیں تھیں وہ جل جاتی، ختم ہو جاتی۔ یہ مورخین لکھتے ہیں کہ بہت عرصے تک یہ سلسلہ آگ برسنے کا جاری رہا۔ پھر ایک پیغمبر تھے حضرت خالد، ان کے اس سلسلے کو اللہ کے حکم سے روکنے سے وہ سلسلہ تھما تھا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت خالد ہی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو وہ قوم اللہ پاک نے آگ کے عذاب سے تباہ کر دی، اس بادشاہ کو بھی اور اس قوم کو بھی۔ اور حضرت جرجیس علیہ السلام اپنی ابدی نیند اللہ کے حکم سے سو گئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔